جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ چاچا اللہ یار کی چائے 38 سال تک پوری یونٹ نہیں پی۔ چاچے کے ہاتھ پہلی چائے پینے والے لیفٹیننٹ جرنیلی پہن کر اب اتار بھی چکے تھے اور ٹی وی اخبار کے گاہے بگائے رونق بھر رہے تھے۔ آج اللہ یار کی عمر 60 سال پوری ہوئی تھی اور اسے ایک مسلح، ایک قرآن، ایک ٹوپی کے ساتھ ساتھ شیشے میں پیک تلوار تحفہ دی جا چکی تھی۔ چاچے کی دفتر میں شاید یہ پہلی چائے تھی جو اس نے خود نہیں بنائی یا پیش کی تھی۔ چاچا در و دیوار کی اینٹ کو کنکھنیوں سے تاڑتا تو اس کی آنکھوں کا پانی بار آڑے آ جاتا۔ میں چاچے سے پوچھ بیٹھا کہ چاچا پنشن کے پیسوں سے حج کرنا ہے یا کوٹھا پکا کرنا ہے؟ چاچے نے کہا، سر آپ نئے آئے ہیں، 4 سال پہلے میں مدینے والے سے مل کے آ چکا ہوں، مگر چاچا بیوی بچوں اور ان کے تعلیمی اخراجات کے اونٹ کے لیے تمہاری تنخواہ 0 ہے، کیا اوقات رکھتا ہے کہ یہ تم حج بھی کر سکو؟ چاچے نے یوں مسکا کر دیکھا جیسے اس کی تازہ مونچھیں اگ رہی ہوں۔ کہنے لگا، سادھو صاحب دفتر میں حوالدار کرمداد اور نائب صوبے دار سالجیت خان نئے UN مشن سے آئے تھے اور ہر وقت حج پر جانے کے منصوبے بناتے تھے۔ میرا بھی دل آ گیا۔ سرکار نے کلاس 4 کے لیے فری حج کی ایک سیٹ بھیجی، پورے یونٹ تھی۔ میں نے بھی قرآن اندازی میں نام ڈلوا لیا اور لگا خواب دیکھنے۔ اب چائے پلاتے ہوئے میں بھی کرمداد اور سالجیت خان کے جملوں میں حاضری لگوانے لگا۔ پلاننگ کے بہانے ہم تینوں اپنے اپنے خواب بنانے لگے۔ میں ان کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنتا اور خیال کی آنکھوں سے دیکھتا، مگر میری بات سن کر وہ مسکراتے اور دعا کا مشورہ دیتے کہ فال نکلنے کی دعا کرو۔ خیر جمعہ کا روز تھا۔ میں سفید سوٹ پہن کے صاف ستھرا دفتر آیا کہ بڑے صاحب کے مبارک ہاتھوں نے پرچی نکالنی تھی۔ قرآن اندازی ہوئی۔ میری قسمت اور دل ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ کرمداد اور سالجیت دونوں کھڑے ہوئے اور اگلی واری کی دعا دے کر باہر نکل گئے۔ میرے اتھرو قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ میں نے بھی چکلالے سے سائیکل نکالی اور سوچا فیصل مسجد جا کے اپنے اتھرو سے جان چھڑاتا ہوں۔ جو پیدل چلتا اتھرو اور تیزی پکڑتے، اتنی تیز کہ مجھے لگا کہ فیصل مسجد سے پہلے ہی میرے اتھرو مک جائیں گے۔ میرا رب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، پر کملی والے کو شکوے بھری سوچیں پہنچانے پر خود بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ کشمیر ہائی وے کا اشارہ کراس کیا اور F10 کا چوک کراس کیا ہی تھا کہ ایک بڑی گاڑی چاں کر کے میری سمت سڑک پر رک گئی۔ کار کے بابو صاحب نے مجھے ایک طرف لے جا کر کہا کہ چاچا حج کرو گے؟ میرے اتھرو وہیں مک گئے اور ہاتھوں میں کیڑیاں چلنے لگیں۔ ہاں کی بجائے آخری 2 اتھرو نکالے۔ ڈرائیور نے میری سائیکل سنبھالی۔ مجھے جمعہ اور سائیکل دونوں بھول گئے اور بابو مجھے گھر لے آیا۔ سامنے مجھ جیسے بوڑھے کی تصویر رکھی تھی اور کہا کہ میرے ابا نہیں رہے، آپ ہو بہو ان کے جیسے ہیں، مہربانی کیجئے، میں آپ کو اس کا معاوضہ بھی ادا کروں گا۔ بس سادھو صاحب جب میں جہاز میں بیٹھا، مجھ سے پچھلی سیٹوں پر کرمداد اور سالجیتا دونوں بیٹھے تھے۔ سبحان اللہ۔